بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ پچھلے سال صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا گیا تھا اور اگلے سال آنے کے لیے کہا گیا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ قریش کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ سب دارالندوہ میں جمع ہو گئے تھے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار مکہ میں داخل ہوئے، اس وقت عبداللہ بن رواحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ کی مہار پکڑے ہوئے تھے، اور مکہ میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے منکرین توحید و رسالت کی اولاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو اور الگ ہٹ جاؤ، کیونکہ دنیا کی ساری خیر و فلاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ ہے۔ اے پروردگار، میں ان کے تمام افعال پر یقین رکھتا ہوں، انہیں مانتا ہوں اور انہی کو مان کر اللہ کا حق پہچانتا ہوں۔ اے لوگو، جس طرح ہم نے تم سے اس بات پر جنگ کی کہ تم نے قرآن میں تلبیس کی، اسی طرح اب بھی ہم تم سے لڑ کر قتل و خون کریں گے، اور اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہ کرنے دیا اور مکہ سے یوں ہی واپس جانے کے لیے کہا تو ایسی تلواریں تمہارا قتل و خون کریں گی جو تمہاری کھوپڑیوں کو اپنے سونے کی جگہ سے ہمیشہ کے لیے جدا اور ایک ایک اعضاء کو الگ اور علیحدہ کر کے رکھ دیں گی۔ بہرحال اہل مکہ نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ شہر میں داخل ہوئے۔ مکہ میں اس قیام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب نے اپنی بیوی ام الفضل کی چھوٹی بہن میمونہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ جب مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کو 3 دن ہو گئے تو کفاران مکہ کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وفد کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ 3 دن کی مدت پوری ہو گئی، اب آپ مکہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ صلح حدیبیہ میں طے کر دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 3 دن سے زائد قیام نہ کریں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاران مکہ کے اس وفد کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر تم میری روانگی کا معاملہ مجھ پر ہی چھوڑ دیتے تو اچھا تھا۔ تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے اس شہر میں میمونہ کے ساتھ شادی کی ہے، اور اگر تم لوگ مجھے رخصت ہونے کو نہ کہتے تو شہر مکہ میں میں اپنی شادی کی رسم مناتا اور تم سب کو شادی کے اس کھانے میں دعوت دیتا۔ خود سوچو کہ یہ موقع کیسا اچھا اور عمدہ ہوتا۔ مگر کفاران مکہ کے وفد کے ان ارکان نے بڑی بے حسی کا مظاہرہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے رخصت ہو جائیے۔ لہٰذا حسب وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو گئے، اور مدینہ کی طرف جاتے ہوئے صرف کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ کے ساتھ اپنی شادی کی رسم منائی۔ صلح حدیبیہ کے باعث جب مسلمانوں کو کفاران مکہ کی طرف سے کسی قدر امن اور چین نصیب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے، اور ان خطوط میں انہیں اسلام کی طرف دعوت دی گئی تھی، اور یہ خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف قاصدوں کے ذریعے ان حکمرانوں کی طرف بھجوائے۔ جن حکمرانوں کو خط لکھے گئے ان میں روما کا بادشاہ ہرقلیس، مصر کا بادشاہ مقوقس، حبشہ کا بادشاہ نجاشی اور ایران کا کسریٰ زیادہ مشہور ہیں۔ روما کے ہرقلیس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیہ بن خلیفہ کلبی کو روانہ کیا۔ جن دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیہ کے ہاتھ روما کے بادشاہ ہرقلیس کی طرف اپنا خط بھجوایا، ان دنوں ہرقلیس بیت المقدس میں مقیم تھا، اس لیے کہ فلسطین کی سرزمین پہلے ایران کے قبضے میں تھی، اور چند ہی روز پہلے ہرقلیس نے اس سرزمین کو ایران سے واپس لیا تھا، لہٰذا ہرقلیس بیت المقدس کی زیارت کے لیے وہاں گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد وہیہ بن خلیفہ کلبی بھی مدینہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تھے تاکہ ہرقلیس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پیش کیا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد وہیہ ہرقلیس کے پاس ابھی پہنچے بھی نہ تھے کہ ایک رات ہرقلیس نے ایک بڑا ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھا۔ دوسرے دن جب وہ اپنے درباریوں میں آ کر بیٹھا تو بڑا فکر مند تھا اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا۔ اس پر اس کے درباریوں میں سے ایک نے بادشاہ کو مخاطب کر کے پوچھا، اے بادشاہ، کیا بات ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ بہت پریشان ہیں، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس پر ہرقلیس بولا اور کہا،
تم لوگوں کا اندازہ درست ہے، میں آج واقعی بہت پراگندہ اور فکر مند ہوں، اس لیے کہ گزشتہ رات میں نے ایک بہت برا اور ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اور یہ خواب کچھ اس طرح تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مختونوں کا ملک ہم سب پر غالب آنے والا ہے۔ اس پر ایک اور درباری اٹھا اور اس نے ہرکلیس کو مخاطب کر کے کہا، اے بادشاہ، یہودیوں کے علاوہ اور کوئی قوم ہمیں ایسی معلوم نہیں جو ختنہ کراتی ہو، لہٰذا وہی مختون ہے جس سے ہمیں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور ان سے نمٹنا کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ ان دنوں فلسطین آپ کے قبضے میں ہے، لہٰذا یہ سارے یہودی آپ کی رعایا ہیں۔ اگر آپ ان سے خطرہ اور اندیشہ محسوس کرتے ہیں تو ہماری سلطنت کے اندر جتنے بھی یہودی ہیں انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا جائے۔ اس درباری کے مشورے کے جواب میں ہرکلیس نے بولتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست نہیں ہے، میں نے خواب میں جن مختونوں کو دیکھا ہے وہ یہودی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی قوم ہے۔ اس پر وہ درباری پھر ہرکلیس سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ خاموش ہو گیا، اس لیے کہ ہرکلیس کے ماتحت اور بصرہ کے رئیس کا ایک قاصد ہرکلیس کے دربار میں داخل ہوا تھا، اور وہ ایک عرب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ ہرکلیس کے سامنے آنے کے بعد بصرہ کے رئیس کے قاصد نے ہرکلیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، یہ شخص عرب ہے، یہ بکریاں اور اونٹ چراتے ہیں اور ان کے ملک میں یہی کام کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے ملک کا ایک عجیب واقعہ بیان کرتا ہے، اسی واقعہ کی خاطر بصرہ کے رئیس نے اس کے ساتھ مجھے آپ کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ اس واقعہ کا علم آپ کو بھی ہو، اور اگر یہ واقعہ آپ کے لیے خطرناک ہو تو اس کے خلاف بروقت کوئی اقدام کیا جا سکے۔ اس پر ہرکلیس نے اس عرب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے ملک میں کیا عجیب بات پیش آئی ہے؟ اس پر اس عرب نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، ہم میں سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کچھ لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اس پر ایمان لائے ہیں، اور وہ اس کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ دوسروں نے اس کی مخالفت کی ہے، اور ان دونوں گروہوں کے مابین بہت سی لڑائیاں بھی ہوئیں۔ اور جب میں حجاز کی سرزمین سے اپنے ریوڑ کے ساتھ روانہ ہوا تھا تو جنگوں کا یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری تھا۔ اس عرب کے اس بیان پر ہرکلیس نے تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھا، پھر اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اس شخص کو برہنہ کر کے اس کا جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا یہ مختون ہے۔ اس پر جب اس عرب کو دیکھا گیا تو وہ مختون نکلا۔ اس پر ہرکلیس نے اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خداوند کی قسم، جو کچھ خواب میں نے دیکھا وہ یہی شخص تھا، یہودی نہ تھا۔ اب تم اس شخص کو اس کے کپڑے دے دو اور اسے جانے دو۔ پھر درباریوں نے اس عرب کے کپڑے اسے دے دیے اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ انہی دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد وحیہ کلبی بھی بیت المقدس میں ہرکلیس کے سامنے حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اسے پیش کیا۔ ہرکلیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لیا اور پڑھا۔ لکھا تھا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندے اور اس کے رسول کی جانب سے ہے، روما کے بادشاہ ہرکلیس کی جانب ہے۔ سلامتی ہو اس شخص کے لیے جو راہ ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد اے ہرکلیس، میں تجھے اسلام کے بلاوے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اسلام قبول کر لو تو سلامت رہے گا اور خداوند تجھ کو دوہرا اجر دے گا، اور اگر تو اسے روگردانی کرے گا تو تجھ پر ان لوگوں کا وبال ہوگا جو تیری رعایا ہیں۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ کر جمع ہو جاؤ جو ہم اور تم دونوں میں برابر یکساں ہے، اور وہ یہ کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں، اور نہ ہی ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں اپنوں کو رب بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے بعد ہرکلیس نے اسے اپنی رانوں تلے دبا لیا۔ اپنے درباریوں کو اس نے حکم دیا کہ خط لانے والے قاصد وحیہ کلبی کو عزت اور احترام کے ساتھ ایک معزز مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا جائے۔ پھر اس نے دو کام کیے۔ پہلا یہ کہ اس نے ایک قاصد پاپائے اعظم روم کی طرف بھجوایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا تفصیل سے اسے ذکر کیا۔ روما کے اس پاپائے اعظم نے عبرانی انجیل پڑھ اور سمجھ رکھی تھی۔ جب ہرکلیس کا قاصد پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط سے متعلق ساری تفصیل اس سے سنی تو اس قاصد کے ذریعے روما کے پاپائے اعظم نے ہرکلیس کو کہلا بھیجا، بے شک یہ شخص وہی نبی برحق ہے جس کے ہم منتظر تھے، ان کی نبوت میں کوئی شبہ یا شک نہیں، اور تم ان کا اتباع کرو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ ہرکلیس نے دوسرا کام یہ کیا کہ
اس نے اپنے آدمی اطراف کے شہروں میں بھجوائے کہ کسی ایسے عرب کو پکڑ کر لائیں جو اس رسول کا جاننے والا ہو، تاکہ اس رسول سے متعلق اس سے معلومات حاصل کی جا سکیں۔ انہی دنوں اتفاق سے ابو سفیان تجارت کی غرض سے فلسطین گئے ہوئے تھے اور غزہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہرکولیس کے ایک کارندے نے ابو سفیان اور اس کے ساتھ دوسرے ساتھی تاجروں کو غزہ میں آ پکڑا اور انہیں لے کر ہرکولیس کے سامنے پیش کیا۔ ہرکولیس نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم حجاز کی قوم سے ہو جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس پر ابو سفیان نے کہا، ہاں، ہمارا تعلق اسی قوم سے ہے۔ ہرکولیس نے پھر پوچھا، کیا تم اس شخص کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ ابو سفیان نے پھر ہاں میں جواب دیا۔ ہرکولیس نے پوچھا، تم میں سے اس کا قریب ترین عزیز کون ہے؟ ابو سفیان پھر بولے اور کہا، میں ان کا قریب ترین عزیز اور رشتہ دار ہوں۔ اس پر ہرکولیس نے ابو سفیان کو اپنے قریب بلا کر عزت کے ساتھ بٹھایا۔ پھر وہ بولا اور ابو سفیان کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اگر یہ شخص جس نے اپنا نام ابو سفیان بتایا ہے میرے ساتھ گفتگو کے دوران جھوٹ بولے تو تم سب اس کی تصدیق کرنا۔ اگر اس موقع پر ابو سفیان جھوٹ بولتے بھی تب بھی اس کے وہ آدمی اس کی تصدیق تو نہ کرتے، چونکہ ابو سفیان خود ایک بڑا معزز رئیس تھا، جھوٹ بولنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا اور اس بات سے واقف تھا کہ اگر اس وقت اس نے جھوٹ بولا تو اس کے ساتھی اس بات کی تصدیق تو نہیں کریں گے مگر اس بات کو یاد رکھیں گے اور پھر دنیا میں کہتے پھریں گے کہ ابو سفیان جھوٹا ہے۔ اس لیے اس موقع پر ابو سفیان نے کوئی بات جھوٹ نہ کہی۔ پھر ہرکولیس نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، جس شخص نے تم میں سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا حال بیان کرو۔ ابو سفیان نے اس موقع پر سوچا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اس سے متعلق گفتگو کو اس ہرکولیس کے دل میں اہمیت اختیار نہ کرنے دوں گا، اس لیے اس نے ہرکولیس کو مخاطب کر کے کہا، آپ اس کی وجہ سے کیوں پریشان ہیں؟ جو بات آپ کو اس کے متعلق معلوم ہوئی ہے اس سے اس کی شان بہت کم تر ہے۔ مگر ابو سفیان نے دیکھا کہ اس کے اس جواب کا ہرکولیس پر کچھ اثر نہ ہوا اور اس جواب پر ہرکولیس نے کوئی توجہ بھی نہ دی تھی۔ پھر ہرکولیس دوبارہ بولا اور ابو سفیان کو مخاطب کر کے کہا، اچھا، جو بات میں پوچھتا ہوں صرف اسی کا جواب دو۔ اس پر ابو سفیان نے اسبات میں سر ہلایا تو ہرکولیس نے پوچھا، نبوت کے مدعی اس شخص کا نسب کیا ہے؟ اس پر ابو سفیان نے سچ بتاتے ہوئے کہا، وہ نجیب الطرفین ہیں اور ہم سب میں شریف تر ہے۔ ہرکولیس نے پھر پوچھا، اس کے خاندان میں سے کوئی اور بھی کبھی نبوت کا مدعی ہوا ہے جس کی نقل اور جس کا اتباع کرتے ہوئے اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو؟ ابو سفیان نے پھر کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس خاندان سے پہلے کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا۔ ہرکولیس پھر بولا اور پوچھا، کیا تم لوگوں پر اسے حکومت حاصل تھی اور پھر تم نے اسے چھین لی اور اب نبی بن کر پھر حکومت کرنا چاہتا ہو؟ ابو سفیان نے پھر اس کا جواب نفی میں دیا۔ تب ہرکولیس بولا، اس کے پیروکار کون ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، اس کے پیروکار کمزور، غریب نوجوان، بچے اور عورتیں ہیں، مگر اس کی قوم کے عمائد اور اشراف میں سے ایک نے بھی اس کا اتباع نہیں کیا۔ اس پر ہرکولیس تھوڑی دیر کے لیے سوچوں میں ڈوبا رہا۔ پھر دوبارہ اس نے ابو سفیان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، جو اس پر ایمان لانے والے ہیں اور اس کا اتباع کرنے والے ہیں، کیا وہ اس کو دل سے چاہتے ہیں اور اس کے وفادار ہیں یا پھر برا سمجھ کر اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں؟ ابو سفیان بولا اور کہا، آج تک ان کے متبعین میں سے ایک نے بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جو بھی ان پر ایمان لاتا ہے وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہرکولیس نے پھر پوچھا، کیا تمہارے اور اس کے درمیان کچھ لڑائیاں بھی ہوئی ہیں اور اگر ہوئی ہیں تو ان لڑائیوں کا کیا ہوا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، کبھی وہ ہم پر غالب ہوتے رہے ہیں اور کبھی ہم ان پر۔ ذرا سوچ کر ہرکولیس نے پھر پوچھا، اچھا بتاؤ، وہ بدعہد ہے یا اپنے عہد کی پابندی کرنے والا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں، وہ عہد کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اب ہمارے اور ان کے درمیان امن اور صلح ہے، مگر ان کی بدعہدی سے ہم بالکل مطمئن ہیں۔ اس قدر گفتگو کرنے کے بعد ہرکولیس تھوڑی دیر تک سر جھکائے گہری سوچوں میں غرق رہا۔ پھر اس نے ابو سفیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے تم سے ان کا نسب پوچھا تھا، تم نے کہا وہ تم میں سے نہایت شریف اور نجیب الطرفین ہے، اور اللہ کا یہی دستور ہے کہ جب وہ کسی کو نبوت عطا کرتا ہے تو جو شخص اپنی قوم میں با اعتبار نسب کا اچھا ہوتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ ان کی قوم میں کوئی اور بھی نبوت کا مدعی ہوا ہے،
جس کی نقل میں اور جس کا اتباع کرتے ہوئے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو؟ تم نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا تمہاری حکومت اسے حاصل تھی اور پھر تم نے اس سے چھین لی اور اب اس حکومت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو؟ تم نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا۔ پھر میں نے پوچھا اس کے ماننے والے کون لوگ ہیں؟ تم نے بیان کیا کہ وہ کمزور مساکین نوجوان اور عورتیں ہیں، اور ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کے متبعین ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ہرکولس تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام دوبارہ جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے تم سے پوچھا کہ آیا اس کے پیروکار دل سے اس کے جان نثار اور ہمیشہ کے لیے وفادار ہیں، یا چند روز بعد اس کا ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں؟ تم نے کہا ان کے ماننے والے اور ان پر ایمان لانے والے آج تک کسی نے بھی ان کی مفارقت اختیار نہیں کی۔ بے شک ایمان کی حلاوت ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ جب وہ دل میں اتر جائے تو پھر نہیں نکلتی۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا وہ بدعہدی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ لہٰذا اگر تم نے ان کا سچا حال بیان کیا ہے تو وہ ضرور میری اس سلطنت پر جو میرے قدموں کے نیچے ہے غالب آ جائیں گے۔ کاش میں ان کی خدمت میں ہوتا اور ان کے ہاتھ پاؤں دھوتا۔ اچھا اب تم جا سکتے ہو۔ لہٰذا ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ دربار سے باہر نکل کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے ساتھیوں، تم نے سنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اب بھی اثر ہو گیا ہے کہ روما کا بادشاہ فلسطین کی اس سرزمین میں جو اس کی اپنی سلطنت میں ہے بیٹھے بیٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ سے خوفزدہ ہو رہا ہے۔ روما کے پاپائے اعظم کی طرف سے فیصلہ مل جانے کے بعد اور ابو سفیان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد ہرکولس نے اپنے سارے امراء کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ یہ ایک بہت بڑا قصر تھا جس کے اندر دربار منعقد کیا گیا تھا، اور اس قصر کے ساتھ ایک برآمدہ تھا۔ اس قصر اور برآمدے کے درمیان لوہے کا ایک جنگلہ تھا۔ اپنے سارے امراء کو جمع کرنے کے بعد خود ہرکولس اس لوہے کے جنگلے لگے برآمدے میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ جو انکشاف ان امراء پر کرنے جا رہا تھا اس کے باعث ہرکولس کو اپنے امراء کی طرف سے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ لہٰذا باہر برآمدے میں کھڑے ہو کر ہرکولس نے قصر میں بیٹھے اپنے امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیزو، میں نے تم لوگوں کو ایک اچھے مقصد اور ایک نیک بات کے لیے یہاں بلایا ہے۔ میرے پاس اس عرب کا ایک خط آیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس خط میں اس نے مجھے اپنے دین کی دعوت دی ہے۔ جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال ہے تو میں سمجھتا ہوں بے شک وہی نبی برحق ہے جس کا ہم کو انتظار تھا اور جس کی پیشنگویاں ہماری مذہبی کتابوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ ہم سب اس کا اتباع کریں، اس پر ایمان لائیں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی بنی رہے۔ ہرکولس کی اس تقریر کا اس کے امراء نے برا اثر لیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہوئے اس قصر کے اندر ہرکولس کے خلاف ایک شور برپا کر دیا، اور وہ چاہتے تھے کہ قصر سے باہر نکل کر اس سلسلے میں ہرکولس سے بات کریں، لیکن ہرکولس نے احتیاطاً قصر کے سارے ہی دروازے پہلے سے بند کرا رکھے تھے، اس لیے کہ اسے خطرہ تھا کہ جب اس قسم کی گفتگو کرے گا تو اس کے امراء ضرور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب جو اس نے دیکھا کہ میری اس تقریر کا اس کے امراء نے برا تاثر لیا ہے تو اس نے فوراً بات کا رخ بدلا اور اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے اس نے کہا، یہ جو گفتگو میں نے تم سے ابھی کی ہے، اس گفتگو کا مطلب صرف تم لوگوں کا امتحان لینا تھا اور تمہیں ایک آزمائش میں ڈالنا تھا کہ تم میں سے کون اپنے دین پر کس طرح کی مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ اور عرب کے اس شخص نے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اس کا خط آنے کے بعد اس امتحان اور آزمائش کی ضرورت مجھے محسوس ہوئی، مگر اب مجھے آپ لوگوں کے دین مسیحی پر ایمان پختہ کو دے کر بڑی خوشی اور مسرت ہوئی ہے۔